حکایت۔ طوطا کہنے لگا کہ کسی شہر میں زریر نامی ایک شخص ریشمی کپڑے بنا کرتا تھا اور ایک دم اس کام سے ہاتھ نہ اٹھاتا تھا، لیکن اس سے کچھ فائدہ نہ ہوتا تھا، اور موٹا کپڑا بننے والا اس کا ایک دوست تھا۔ ایک دن وہ اس کے گھر گیا اور اسے دیکھا گھر اس کا زر اور زیور اور مال و اسباب سے دولت مندوں کی طرح بھرا ہے۔ حیران ہوا اور اپنے جی میں کہنے لگا کہ میں کپڑا لائق دولت مندوں کے اور قابل بادشاہوں کے بنتا ہوں، کیا سبب ہے کہ مجھے روٹی بھی میسر نہیں، اور اس گندا باپ نے اتنی دولت کہاں سے پیدا کی؟ اس فکر میں اپنے گھر آیا اور اپنی جوروں سے کہنے لگا کہ میں اب اس شہر ناپورساں میں نہ رہوں گا، کیونکہ یہاں کے لوگ میری قدر نہیں جانتے اور میری کاریگری کو کوئی نہیں سمجھتا۔ لازم ہے کہ کسی اور شہر میں جاؤں کہ وہاں میرا کسب چمکے۔ میں اب شہر بیگانہ میں جاؤں گا، زر نقد ان سے کما لاؤں گا۔ یہ سن کر اس کی عورت مسکرائی اور یہ بیت پڑھنے لگی، یہی بخت گر یہاں سے لے جاؤ گے تو کیا خاک وہاں سے کما لاؤ گے؟ پھر سمجھانے لگی کہ اپنے شہر کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے، کہیں مت جا، جو تیری قسمت میں ہے سو یہی ملے گا اور اس سے زیادہ کہیں نہ ملے گا۔ القصہ اس نے کہنا نہ مانا، کسی طرف چلا گیا اور ایک شہر میں جا پہنچا۔ مدت تک وہاں اپنا کسب کرتا رہا، بہت سا روپیہ پیدا کیا، تب گھر کی راہ لی۔ ایک رات کہیں جا کے اترا اور آدھی رات تک جاگا، آخر مارے نیند کے سو گیا کہ ایک چور آیا اور تھیلی روپوں کی لے گیا۔ زریر بھی چونکا اور اس کے پیچھے دوڑا، جب اس کو نہ پکڑ سکا تب ناچار پھر اسی شہر میں گیا۔ جب بہت سا روپیہ پھر جمع کیا تب گھر کو روانہ ہوا۔ پھر رات آ گئی، کسی جگہ اترا اور مال کی ہر چند احتیاط کی، لیکن اس کو بھی چور لے گیا۔ تب اس غریب نے اپنے جی میں کہا کہ زر میری قسمت میں نہیں ہے، اس سبب سے چور لے جاتا ہے۔ آخر خالی ہاتھ اپنے گھر گیا اور احوال اپنا جوروں سے کہا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ نصیب کے سوا کسی جا کچھ نہ پاوے گا، کہنا میرا تو نے نہ سنا اور سفر کیا، بھلا کیا فائدہ پایا؟ زریر شرمندہ ہوا۔ طوطے نے یہ قصہ تمام کر کے خجستہ سے کہا کہ اب دیر مت کر، جا اپنے معشوق سے مل۔ خجستہ نے یہ سنتے ہی چاہا کہ جاوے، اتنے میں فجر ہوئی اور مرغ نے مانگ دی، جانا اس کا اس روز بھی موقوف رہا۔ تب یہ بیت پڑھ کر رونے لگی۔ شب امید ہو گئی آخر، روز فرقت نے پھر دکھایا منہ۔